السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تعلمون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عيني من الصلاة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ یہ رمضان کے مہینے میں عبادتوں میں، تلاوتوں میں، ریاضتوں میں وقت گزارنے کا موقع ملا. گزشتہ رمضان میں کتنے ہمارے ایسے عزیز نہیں تھے، رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے جو اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. کیا پتہ اگلا رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. اس لیے موقع کو غنیمت جان کر، زندگی کو غنیمت سمجھ کر
اپنے آپ کو عبادتوں میں، تلاوتوں میں، حقوق اللہ، حقوق العباد میں اپنے آپ کو منہمک کر دیں، مشغول کر لیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے رمضان المبارک کے احکام و فضائل کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ دوسرا عنوان تھا عظمت قرآن، تیسرا عنوان تھا روزے کے جسمانی اور روحانی فائدے، اور چوتھا عنوان تھا سحر و افطار کی رحمتیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے تراویح اور نفل نمازوں کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ دعا کرے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، امت کو بھی اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور ہمیشہ پابندی سے نماز پڑھتے رہیے، کیونکہ نماز بے شرمی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ حضرات سامعین، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے آقا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انگنت بے شمار نعمتوں سے، تحفوں سے مالا مال فرمایا، معجزات سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو اکثر تحفے تو فرش پر عطا فرمائے، لیکن جب باری آئی نماز کی تو یہ تحفہ آپ کو عرش پر بلا کر عطا فرمایا گیا۔ گویا نماز ایک عرشی تحفہ ہے۔ نماز میں ثنا بھی ہے، نماز میں دعا بھی ہے، نماز میں نیاز بھی ہے، نماز میں فریاد بھی ہے، نماز میں عبدیت کی انتہا بھی ہے، نماز میں اپنے محبوب کی رضا بھی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، جن میں تمام عبادات کے تھوڑے تھوڑے نمونے موجود ہیں وہ گلدستہ نماز ہے۔ حج میں کیا ہے؟ پکارنا، مانگنا۔ نماز میں کیا ہے؟ پکارنا بھی ہے، مانگنا بھی ہے۔ زکوٰۃ میں کیا ہے؟ مال کو مولا کے رضا کے لیے وقف کرنا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ جان کو مولا کے حضور نظر کرنا ہے۔ مال دینا آسان ہے، جان دینا آسان نہیں ہے۔ جان دینا آسان نہیں، زکوٰۃ میں مال کی ادا ہوتی ہے، نماز میں جان کی ادا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ مال خدا کے نام کرنے ہوتے ہیں، اور نماز جان فدا کے نام کرنے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی اور زندہ رہنا اور موت اللہ کے لیے، میرا جینا، میرا مرنا، نماز، قربانی، زندگی، یہ سب رب پر مر مٹنے کا نام ہے۔ اس لیے اسلام میں ایمان اور توحید کے بعد سب سے زیادہ جس عمل پر، جس عبادت پر زور دیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا نماز کی اہمیت کا ذکر فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یعنی تمام نمازوں، خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر کے، اس کی حفاظت کرو۔ پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا،
اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم دیجئے، خود بھی اس کا اہتمام کیجئے۔ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز یقیناً بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ نماز نماز وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز مسلمان اور مشرک میں فرق نماز سے ہوتا ہے۔ نماز میں کہا گیا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ نماز میں سورہ فاتحہ ہے جو توحید کی دستاویز ہے، توحید کی دلیل ہے، توحید کی سرٹیفکیٹ ہے۔ نماز میں قل هو اللہ احد ہے جو توحید کا سمندر ہے۔ نماز میں التحیات ہے جو توحید کا حلف نامہ ہے۔ نماز میں کلمہ شہادت ہے جو توحید کا قرار نامہ ہے۔ نماز میں رکوع ہے جو توحید کا چشمہ ہے۔ نماز میں سجدہ ہے جو توحید کا انتہائی معیار ہے۔ اس لیے جو شخص نماز پڑھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہے، وہ شرک کی بیماری میں مبتلا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہا جاتا ہے اللہ کے لیے جھکو یعنی نماز پڑھو، وہ نہیں جھکتے۔ اس دن یعنی بروز حشر، قیامت کے دن ان جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ جن کے پیٹ، جن کے جبین، جن کے پیشانی دنیا میں نہ جھکے، حشر کے میدان میں اللہ ان کے پیٹوں کو، ان کی گردنوں کو، ان کی جبین کو تخت کے مانند کرے گا۔ سارے لوگ نمازی سجدے میں خدا کے عرش کے نیچے پڑے ہوں گے۔ اس کی پیٹھ کو اللہ تعالیٰ تخت نما بنائیں گے، وہ سجدہ کرنا چاہے گا وہ سجدہ نہ کر سکے گا۔ باپ بیٹے کو حکم دے اور وہ نہ مانے، استاد شاگرد کو حکم دے وہ نہ مانے، بھائی چھوٹے کو حکم دے اور وہ نہ مانے، حاکم رعایا کو حکم دے وہ نہ مانے، افسر ماتحت کے غلام کو حکم دے وہ نہ مانے، تو آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں پھر اس کی کیا سزا ہوگی۔ باپ بیٹے کو گھر سے نکال لے گا کہ نہیں؟ یقیناً نکالے گا۔ استاد شاگرد کو پڑھانے سے انکار کرے گا کہ نہیں؟ یقیناً انکار کرے گا۔ حاکم رعایا کو سزا دے گا یا نہیں؟ ضرور سزا دے گا۔ افسر ماتحت کو معطل کرے گا یا نہیں؟ ضرور معطل کرے گا۔ وہ خدا جو رزق دیتا ہے، وہ خدا جو مال دیتا ہے، وہ خدا جو اولاد دیتا ہے، وہ خدا جو عزت دیتا ہے، وہ خدا جو دین اور دنیا کی عظمت دیتا ہے، وہ خدا تمہاری رگوں میں خون کی روانگی کی طاقت دیتا ہے، وہ خدا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں وہ سانس دیتا ہے۔ کیا اپنے بندے کو جب 10 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دے، 700 سے زائد مقامات پر قرآن کریم میں اشارہ کر کے کہہ دے میرے بندے نماز پر میرے سامنے جھک، خدا کا کیا بندوں سے بھی کیا ناراض نہیں ہوگا؟ ایک مرتبہ کہنے پر بیٹا بات نہ مانا تو باپ ناراض۔ کیا خدا کو اپنے بندے پر اپنا غصہ نازل فرمانے کا حق نہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کرونا وائرس یہ اسی کا سبب بن گیا ہے؟ کیا بندوں سے اللہ اپنی برکتیں نہیں اٹھائے گا؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو پھر آپ کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے، نجات نماز پڑھنے میں ہے، خدا کی رحمت کے خزانے لوٹنے میں ہے۔
اس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ جب بندہ نماز میں سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، بندہ انوارات الہی کا مرکز اور محور بن جاتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں یعنی مشکل سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ رمضان کا بڑا قیمتی مبارک مہینہ، اس میں ہیلے بہانے نہ بناؤ، تراویح کتنی پڑھیں کیسی پڑھیں نہیں پڑھے تو بھی چل جائے گا۔ رمضان المبارک ایک امتیازی عبادت، اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز تراویح رکھی ہے جو اپنی الگ شان آن بان رکھتی ہے۔ اس نماز کے ذریعے رمضان المبارک میں مسجدوں کی رونق بڑھائی جاتی ہے، عبادات کا شوق غیر معمولی لوگوں میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ صحیح احادیث میں ہے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھائی، لیکن جب مجمع زیادہ بڑھنے لگا اور صحابہ کرام کے غیر معمولی ذوق اور شوق کو دیکھ کر جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ موقوف فرما دیا، بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ لیکن ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینے کی ترغیب دیتے رہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادات میں گزارے گا اس کے 100 پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رمضان المبارک میں کثرت عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ جو لوگ قرآن کریم کے حافظ تھے وہ خود نوافل میں قرآن پڑھتے، جو حافظ نہ تھے وہ کسی حافظ کی اقتداء میں قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ ثعلبہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تابعی عالم ہیں، مرسلن روایت کرتے ایک مرتبہ رمضان المبارک کی رات میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا مسجد کے گوشے میں کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کسی نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ حضرات ہیں جن کو قرآن کریم حفظ نہیں ہے اسی لیے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نماز میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ سن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی ناگواری کی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ اس تفصیل سے اتنا یقیناً معلوم ہو گیا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں رمضان کی خصوصی نماز جسے ہم اور آپ تراویح کا نام دیتے ہیں، تراویح کے معنی آتے ہیں ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ دینا تھوڑا آرام کے لیے۔ ہر 4 رکعت تراویح کے بعد وقفہ ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی نفل نماز اس درمیان میں کوئی 2 رکعت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ حضرات صحابہ اس نماز سے بخوبی واقف تھے اور تنے تنہا اور کبھی جماعت سے اسے پڑھا کرتے تھے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دور فاروق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر کے لوگ مسجد میں تنہے تنہا یا چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر نماز تراویح پڑھتے ہیں، آپ نے مناسب سمجھا کہ تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کر دی جائے، کیونکہ جس قدرے کو
واجب کی وجہ سے جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تراویح کا سلسلہ موقوف فرما دیا تھا. اب آپ کی وفات کے بعد یہ خطرہ نہ رہا، اس لیے کہ اب کوئی وحی نازل نہیں ہونے والی. اگر امت مسلمہ کوئی عمل مسلسل کریں گے تو اس پر وحی نازل نہیں ہوں گی کہ یہی تمہارے لیے پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ نبی کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم. چنانچہ صحابہ کرام کے بڑے بڑے قاری حضرات، بڑے بڑے بزرگان دین اکابر اور قاری حضرت ابی بن کعب کو تراویح کا امام مقرر فرمایا، اور حضرات صحابہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھنے لگے. بخاری شریف کے اندر روایت ہے جلد اول میں. اب بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے 11 رکعت پڑھائیں، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر. سنن کبریٰ کے اندر لیکن اکثر روایات اور آثار صحابہ سے 20 رکعت تراویح کا پتہ چلتا ہے. عبدالعزیز بن رفیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں 20 رکعت تراویح لوگوں کو پڑھاتے تھے، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے. صاحب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دور فاروقی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام رمضان المبارک میں 20 رکعت با جماعت پڑھا کرتے تھے. اور یہ بھی فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 100 سے اوپر والی آیتیں سورتیں تراویح میں پڑھتے تھے اور لمبے قیام کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے. عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرہ حضرات کو بلایا، پھر ان میں سے ایک صاحب کو منتخب کر کے حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کریں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو وتر کی نماز پڑھاتے تھے. اس کے علاوہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کے ایک راوی پر کچھ کلام کیا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں 20 رکعت الگ سے پڑھنے کا معمول تھا. انہی روایات اور آثار کی وجہ سے علماء امت اور حضرات ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا متفقہ فیصلہ اور موقوف یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت سے کم نہیں ہے. 20 سے زیادہ کے تو بہت سارے اقوال ملتے ہیں جیسے امام مالک کا قول ہے، لیکن 20 کی عدد سے کم کا ائمہ اربعہ میں سے کوئی قائل نہیں ہے. تمام دنیا میں امت کا عمل یہی چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ حرمین شریفین میں آج تک 20 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے. اس لیے تراویح 20 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں کسی مسلمان کو کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. جب بھی رمضان کا مہینہ آتا لوگ کہتے ہیں تراویح 8 پڑھیں 20 پڑھیں یا 8 پڑھیں 20 پڑھیں. اللہ رحم کرے ان بندوں پر، ان بندیوں پر. زندگی کے اتنے عرصہ گزر گیا ہے، 20-25 سال، 30 40 50 60 70 سال ہو گئے. کیا تمہیں ہر رمضان میں تراویح پر اکتفا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی؟ اس بات پر ابھی تمہارا ایمان ہمارا مسئلہ نہیں پہنچا کہ تراویح 8 ہے کہ ابھی سے؟ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ تراویح کی رکعات کے بارے میں علماء کے ایک طبقے کو ام المؤمنین اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں شبہ ہو گیا، جس میں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رمضان اور غیر رمضان کے نوافل کی اور ان کی تعداد کو 8 کی عدد میں منحصر کیا. بخاری شریف کی روایت پیش کرتے ہیں جو 8 رکعت تراویح کہتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ استدلال کرتے ہیں اس حدیث کو، تراویح کی 8 رکعت بھی صرف 8 ہیں، اس سے زیادہ نہیں. حالانکہ اس روایت کا تعلق تراویح سے نہیں ہے بلکہ نماز تہجد سے ہے. تراویح کی رکعات پر اس روایت سے استدلال بالکل غیر معقول ہیں. کیوں؟ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غیر رمضان کو شامل کر کے جواب دینا یہ بتا رہا ہے کہ سوال ایسی نماز سے متعلق ہے جو غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے. اچھا جو کہتے ہیں 8 رکعت تراویح ہیں، اچھا بتاؤ کوئی ایسی حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نماز عشاء کے بعد 8 رکعت تراویح پڑھتے ہوں گے؟
آپ جو 8 رکعت کا ذکر کر رہے ہیں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت پیش کر رہے ہیں وہ تو تہجد کی نماز کے وقت ہے، تراویح کا وقت تو بعد نماز عشاء ہے۔ خود اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت تہجد کی 8 رکعت سے کم و پیش کے بارے میں بھی وارد ہے۔ تراویح 20 رکعت مکمل پڑھنے کا اہتمام کریں، اس پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ اجر ہیں، نعمتیں ہیں، ثواب ہیں۔ فرض نفل کا درجہ اگر فرض کے برابر ہے، اندازہ لگائیں سنت کا درجہ کیا ہوگا۔ تراویح میں قرآن کریم کم از کم 1 مرتبہ ختم کرنا سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی طرف سے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے باجماعت تراویح و قرات قرآن کا اہتمام کروایا اور حکم دے کر قرآن کریم کی حفاظت کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں مسجد نبوی سے گزرے، وہاں قرآن کریم پڑھنے کی آواز آپ کو سنائی دی تو آپ بے ساختہ ارشاد فرمائے، یعنی فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور کر دیا۔ وہ عمر جن کے بارے میں کئی دفعہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت عمر کے شان میں اسی طرح کا جملہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا ہے، جس کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا وہ جو قرآن کریم پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن کریم کو سن لے۔ تراویح الگ سنت ہے، قرآن کا مکمل تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ الگ سنت ہے۔ نماز تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر 4 رکعت پڑھنے میں لگی ہے، مستحب ہے، اس سے کم بھی بیٹھ سکتے ہیں، اس کو ترویحہ کہتے ہیں۔ اس میں اختیار ہے، چاہے تنہا نوافل پڑھے، تسبیح پڑھے، تلاوت کرے یا خاموش رہے، اجتماعی ذکر نہ کریں۔ ہاں جہاں پر خوف ہے باتوں کا، شور شرابہ کرنے کا، تو لوگوں کو کوئی تسبیحات میں لگا دے۔ جن کو تسبیحات یاد نہیں، امام بآواز بلند پڑھے اور لوگوں سے کہے کہ بھئی ہاں یہ تسبیحات اپنی آپ میں آپ پڑھ لیجئے۔ 4 رکعت کے بعد تسبیحات علی الاعلان پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید تراویح میں ختم ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا، چاند کو دیکھ کر ہم نے تراویح کا آغاز کیا اور چاند دیکھ کر تراویح کو ختم کریں گے۔ یہ اس بات کا اہتمام کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رات کو جاگا، تراویح اور نفل نماز میں مشغول رہا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب سمجھتے ہوئے قیام کیا، رات کو عبادت کی، جاگا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ مشکات اور بخاری اور مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں رمضان شریف کے روزے رکھنے پر پچھلے گناہوں کی معافی کا ذکر فرمایا، وعدہ فرمایا، اور وہیں پر رمضان کی راتوں میں قیام یعنی تراویح اور نوافل پڑھنے کا اور شب قدر میں قیام کرنے کی فضیلت بتائی گئی۔ رمضان المبارک میں راتوں کو نمازیں پڑھتے رہنا قیام رمضان کہلاتا ہے۔ تراویح بھی اسی میں داخل ہے۔ تراویح کے علاوہ جتنے نوافل بھی پڑھ سکیں پڑھتے رہیں،
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں، وہ روزانہ تراویح باجماعت سے فارغ ہو کر صبح تک ایک قرآن کریم نماز میں کھڑے ہو کر قرآن ختم کر لیتے تھے، اور ایک قرآن مجید روزانہ دن میں ختم کرتے تھے۔ اسی طرح سے رمضان میں ان کے 61 قرآن ختم ہوتے تھے، 61۔ اللہ اکبر۔ تراویح مردوں اور عورتوں سب کے لیے 20 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ مردوں کے لیے بھی یہ مسنون ہے، مسجد میں باجماعت تراویح پڑھے۔ اب تو لاک ڈاؤن ہے، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں پڑھے۔ حافظ ہوں تو خود قرآن کریم سنائیں، ورنہ دوسروں کا قرآن سنیں۔ رمضان میں قرآن پڑھنے اور سننے کا ذوق بڑھ جانا مومن کی نشانی ہے، مومن کے کامل اور ایمان کا تقاضا ہے کہ جو لوگ نماز تراویح میں سستی کرتے ہیں یا حافظ صاحب کو ریل گاڑی کی طرح چلواتے ہیں، مجھ سے آپ ذرہ تیز پڑھاؤ نا، مطلب ذرہ تیز۔ قرآن نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، مول صاحب قرآن تیز پڑھے تو اچھے مول صاحب، نہیں تو بہت لیٹ لطیف مول صاحب ہے بھائی۔ آپ علماء کو، حفاظ کو قرآن تیز پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، اور ایک طرح سے آپ علماء کو گناہ میں ملوث کروا رہے ہیں۔ جلدی فارغ ہو جائیں گے قرآن کو تیز پڑھنے میں، قرآن کے حروف کٹ جائیں گے، معنی بدل جائیں گے۔ ایسے لوگ سخت غلطی پر ہیں۔ سال میں ایک مہینہ ہے، موقع نصیب ہوا، نبی کی ہر رات سجدے میں گزرتی تھی۔ ہر رات آپ اپنی امت کے لیے کہتے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ جس نبی نے ہمارے لیے زخم کھائے ہوں، جس نبی نے ہمارے لیے کانٹے چبوا لیے ہوں، جس نبی کے چہرے پر، جس میں اطہر پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی ہوں صرف امت کے خاطر، کیا اس نبی کے سنت پہ عمل کرنے کے لیے، اس نماز کے لیے، کیا رمضان کے ایک مہینے میں، سال کے ایک مہینے میں رمضان میں تراویح کیا ہم نہیں پڑھ سکتے؟ بہت سی ہماری ماں بہنیں روزے تو بہت رکھتی ہیں، لیکن شب قدر میں جاگ لیتی ہیں، تراویح پڑھنے میں سستی کرتی ہیں۔ اے میری ماؤں بہنوں پردہ نشین، آخرت کے کاموں میں غفلت نہ برتو، تراویح پوری 20 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اگر کسی وجہ سے بچے کے رونے یا چھینکنے یا ان کے بیمار ہونے کی وجہ سے اگر ابتدائی رات میں تراویح اگر پڑھنے کا موقع اگر نہ ملے، تو سحری کے لیے جب اٹھتے ہیں اس وقت اٹھ کر نماز فجر سے پہلے اپنی 20 رکعت مکمل کر لیں۔ وقت سحر ختم ہونے سے پہلے اپنی تراویح مکمل کر لیں۔ یہ عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ رمضان المبارک ایمان والوں کے لیے بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ جس طرح بہار کے مہینے میں، ربیع کے مہینے میں ہر طرف خوشبو ہوا ہوتی ہے، درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، باغوں میں جائیں تو فضا مہکی مہکی ہوتی ہے، خوشبوئیں ہر طرف معطر ہیں، بکھری ہوئی ہوتی ہیں، ہر بندہ کہے گا جی چاہ رہا ہے یہ بہار کے مہینے میں ایسے ہی ہم گزار لیں۔ ہر طرف سبز دکھائی دے رہے ہیں، ہر طرف ہریالی دکھائی دے رہی ہیں، ہر طرف خوشبوئیں دکھائی دے رہی ہیں، فضا خوشبوؤں سے بھری پڑی ہے، اور اس لیے وہ بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس کی صبح میں رحمت، اس کی شام میں رحمت، اس کے تہجد کے اوقات میں رحمت۔ جو انسان اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرانا چاہتا ہے، اس کے لیے سنہرا موقع، شاید گولڈن چانس ہوگا، سنہرا موقع ہوگا، اور اس موقع کو اپنا غنیمت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ حضرات سلف صالحین، حضرات اکابرین علماء اولیاء کا کیا معمول تھا رمضان کے مہینے میں؟ جن علماء کے ہم دعوے دار، جن اولیاء کے ہم دعوے دار ہیں، ذرا ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی کیفیت کو پڑھیں، ان کے حالات کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں۔
ان کے معمولات کو پڑھیں، اللہ والوں کے واقعات کو پڑھیں گے تو دل بھی اللہ والا بن جائے گا۔ سلف صالحین اس مہینے کی برکات سے کیسے فیضیاب ہوتے تھے، اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابر کا، ہمارے علماء کا، ہمارے اساتذہ کا رمضان کیسا گزرتا تھا اور ہمارا کیسا گزر رہا ہے۔ ابھی امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، بعض روایات میں 63 قرآن پاک پورے رمضان میں آپ پڑھتے تھے، 63 قرآن۔ اللہ اکبر۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول بھی تھا، 29 شعبان کا دن ہوتا تو اپنے مریدین کو جمع فرما لیتے، اب سب سے مل لیتے اور فرماتے بھائی اگر زندگی رہی تو اب رمضان مبارک کے بعد ملاقات ہوگی، اور اپنے خادم کو بلاتے، اسے ایک بوری دے دیتے اور فرماتے رمضان المبارک میں جتنے خطوط آئیں وہ سب اس بوری میں ڈال دینا، کور میں ڈال دینا۔ زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد ان کو کھول کر پڑھیں گے ہم، رمضان المبارک میں جو خطوط آتے ہیں وہ سارے اس میں ڈال دیں۔ بس یہ مہینہ اپنے لیے مخصوص کر لیا عبادت کے لیے، زندگی رہی تو پھر دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ آپ تو پورا رمضان اعتکاف کی حالت میں گزار لیتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے سرقیل امام ہیں، وہ اپنے مکتوبات میں رمضان المبارک کی بڑی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے، بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ اور نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اسی لیے اللہ جل شانہ نے اپنا قرآن اسی مہینے میں نازل فرمایا، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں سب کی سب رمضان المبارک میں نازل کی گئیں۔ کوئی 4 رمضان المبارک کو، کوئی 27 رمضان کو۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے بہت زیادہ مناسبت ہے، لہذا اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت خوب کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں روزے دار کی عبادت کے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ نفل کام کرے تو فرض کے برابر، اگر فرض کر دے تو 70 فرضوں کے برابر اجر ملے گا۔ یہ برکات کا مہینہ ہے، اللہ جل شانہ کی رحمت مغفرت کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کے لیے ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کے لیے ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کے ہیں۔ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلے بنی کلب نامی ایک مسئلے کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ مشہور تھا۔ اس قبیلے کے گھر والوں کے پاس کئی سحر کے وقت میں ہم حضرات بہت کاہلی کرتے ہیں، 1000 بھیڑیاں بکریاں ہوتی دلیل تھیں۔ میں حدیث پیش حدیث کرتے ہیں پاک کا فجر مفہوم کے ہے، وقت آپ تک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فجر کی قبیلے اذان کا تک تو نام وقت لے ہوتا کر ہے کہا سحر کرنے کے لیے، رمضان المبارک سب سے کی پہلے اس غلط آخری فہمی کو رات ہٹا لیں۔ میں اللہ جل شانہ احتیاط آخری ضروری عشرے ہے۔ میں آخری رات اگر میں آپ کے اللہ کوئی جل کان شانہ بھر اس بھی رہا قبیلے ہے، کی بھیڑییں اگر اور خدا بکریوں نخواستہ کے بالوں وقت کے ختم ہو گیا، برابر آپ نے جہنمی جہنم سے سحری بری کھانا فرما پھر بھی دیتے جاری ہیں۔ رکھا اللہ تو اکبر۔ ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ کا عمل آپ کے لیے ذمہ دار بن جائے گا۔ یوں معلوم اسی لیے ہوتا خدا ہے را اللہ جل کیونکہ شانہ کی ہمارے اس رحمت اپنے علاقے کے اندر بندوں نہیں کے بلکہ پوری گناہوں دنیا کو کے اندر اب یہ بخشنے کے معاملہ لیے اس ہے وقت بہانے کہ ڈھونڈتی رہتی اذان ہیں۔ نماز فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد، نماز فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان ہوتی ہیں، وقت سے پہلے اذان نہیں ہوتی۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی، حضرت حضرات بلال پہلے اکابر، اذان دیا کرتے تھے، وہ مسلم شریف کی روایت بھی حضرات ہے۔ علماء کا بہرحال آپ معمول یہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو راتوں بھر اختلافات قرآن سے بچائیں، کریم ختم کرتے، مستورات بحث کا و معمول، مباحث سے بچائیں، خواتین کا اعمال میں معمول۔ جڑے رہیں۔ جو بھی عمل وظیفے کے حضرت شیخ مدارس کے الہند رحمۃ تعلق اللہ سے، علیہ کے یہاں نفل مستورات کے بھی تعلق تراویح میں سے، قرآن سنت پاک کے سنا تعلق کرتی سے، تھی آپ کے عبادت کے صاحبزادے، تعلق سے قرآن آپ کو پاک سننے سناتے میں تھے اور ملے، پردے کے دیکھنے میں پیچھے ملے، گھر کی پڑھنے میں ملے مستورات تو اور آپ اس بعض پر عمل دوسری کریں۔ عورتیں جماعت میں یہ بحث و شریک ہو مباحثہ جایا بعد میں کرتی تھی۔ دیکھ لیں گے رمضان کے ایک بعد، دن حضرت یہ کے عمل کا صاحبزادے وقت ہے۔ بیمار ہو گئے پہلے تو عمل کی حضرت نے کسی دنیا اور ہے، قاری صاحب کو بھیج یہ دیا۔ دارالعمل قاری ہے، صاحب نے تراویح میں اور اس 4 میں پارے بحث و پڑھے، مباحثہ بھی نہیں جب کرنا سحری کے ہے۔ وقت حضرت یہ گھر رمضان تشریف کا لے مہینہ گئے اگر ایسی بحث تو و گھر مباحث کی میں عورتیں گزاریں بڑی گے ناراض ہوئیں، تو آپ کے اعمال بھی کہنے گئے، اس لگی کے اعمال حضرت بھی گئے۔ اس لیے آج خدا آپ را نے کس بحث و قاری صاحب مباحث کو میں بھیج دیا؟ بچائیے اپنے آپ اس کو، نے تو اور
بس ہماری تراویح خراب نماز کر دی۔ اذان فجر کی رضا اذان کیوں کا کیا آپ ہوا؟ انتظار نہ کیجیے، کہنے لگے اس پتہ سے نہیں ان پہلے کو کیا 15 جلدی منٹ تھی، پہلے آپ بس فارغ ہوئے تو کون آپ بس کو یہ کرنے اس نے والا؟ 4 اور پارے شہر میں پڑھے بھی اور بھاگ گئے۔ جتنا پھر پتہ چلا کہ یہ پیٹ عورتیں قبول کر رہا ہے رمضان اتنا کھانا، المبارک میں یہ نہیں تراویح کہ کی اگر نماز اونٹ میں کا جیسا 7 پیٹ بھی قرآن اگر ہم پاک بنا لیں گے، سنا پانی کرتی پی لیں تھیں۔ گے تو کیا شام تک پیاس نہیں لگے گی؟ جی ہاں، وہ 7 خیال، وہ قرآن تصور پاک، ہی لانا نہیں ہے۔ اور کئی روزے کے خانقاہوں درمیان پر میں 3 بعض قرآن لوگ پاک تھوکتے ہیں تراویح بار پڑھنے بار، کا کیونکہ معمول ہمیں رہا، روزے کئی سے ہوں، خانقاہوں پر تھوک پورا جمانا ہی رمضان نہیں ہے آپ المبارک کو، اعتکاف کرنے کا تھوک معمول رہا۔ جمانا ہی نہیں ہے، کیوں جماتے ہوں؟ جیسے عام دنوں میں تھے ایسے ہی عام دنوں میں رہیں۔ اگر بالفرض جمع ہو گیا چھینک سے، نزلہ یا زکام کی تراویح وجہ میں سے، تو اس قرآن کو آپ کریم تھوک کو دیں۔ سننے کا اہتمام کریں۔ بہرحال یہ مسئلے کی وضاحت ضروری سمجھا تھا، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ یہ السلام موقع علیکم بار بار ورحمۃ آنے اللہ والا نہیں ہے۔ وبرکاتہ۔ ارے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، قربان جاؤں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرماتے ہیں جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے اترتے ہیں آسمان سے اس کے قرآن کو سننے کے لیے۔ آپ کیا بولوں میں آپ حضرات کو؟ ان تراویح کے 20 رکعات کے علاوہ نفل نماز پڑھنے کا بھی ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز تراویح رمضان شریف میں عشاء کے فرض نماز پڑھنے کے بعد مردوں عورتوں دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 رکعت سنت مؤکدہ رکھی ہیں۔ فرمایا جس نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں اس تراویح کی برکت سے۔ مردوں کو نماز تراویح باجماعت ادا کرنا سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر تمام اہل محلہ الگ الگ تراویح پڑھ لیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اگر باجماعت ادا ہو رہی ہے کسی نے تنہا پڑھ لی تو گنہگار نہ ہوگا، مگر فضیلت جماعت سے محروم ہو جائے گا۔ اسی لیے مسجد میں مرد حضرات جمع ہو کر پڑھیں اور عورتیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں۔ ہاں اگر کہیں انتظام ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی جا کر پڑھ لیں۔ ان تراویح کے علاوہ نفل نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ نفل نمازوں کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں قیامت کے دن فرضوں میں کمی رہ جائے گی، فرائض میں کمی رہ جائیں گی، فرض نمازوں میں کمی رہ جائے گی تو اس کی نفلوں سے پورا کیا جائے گا۔ نفل نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ مومن بندوں، مومن بندیوں کو چاہیے فرضوں کی پابندی کے ساتھ نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے اکاؤنٹ میں، اپنے نام اعمال میں جمع کر لیں۔ یوں تو جس قدر بھی نوافل پڑھے بڑا ثواب ملے گا، لیکن جس نوافل کی خاص فضیلتیں وارد ہوئی ہیں ان کے پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا اس رمضان کے مہینے میں اور دنوں میں بھی، جیسے تحیۃ الوضو کا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت اس طرح پڑھی، 2 رکعت کی طرف دھیان رکھا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ نماز پڑھنا ہی نہیں، ٹھونگے مارنا ہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا نماز کو نماز میں دھیان بھی رکھنا ہے۔ جب وضو کرے مکروہ وقت نہ ہو تو تحیۃ الوضو کے نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ تحیۃ المسجد کی نماز ہے۔ عورتیں بھی پڑھیں اپنے گھر میں، جب مصلی پہ کھڑیں نماز کے لیے تو اس وقت تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اس نماز سے مقصد یہ ہے کہ مسجد کی تعظیم ہے، مصلی کی تعظیم ہے، جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعظیم ہے، کیونکہ مکان کی تعظیم مکان کے مالک کی تعظیم کا خیال کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اگر مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت رہے تو یہ کلمات پڑھ لے 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تحیۃ المسجد نماز کی نیت کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اگر کوئی مسجد میں آتے ہی کوئی فرض یا سنت بھی پڑھ لے، اللہ اس کو تحیۃ المسجد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اشراق کی نماز ہے، جب سورج نکل کر بلند ہو جاتا ہے، اچھی طرح سفید اور صاف معلوم ہونے لگے،
یعنی سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ بعد 2 یا 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت سے فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اسی جگہ بیٹھے، خدا کو یاد کرتا رہے، ذکر وغیرہ کرتا رہے، جب سورج نکل کر بلند ہو جائے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اب تو لاک ڈاؤن ہے صاحب، حج عمرہ تو کر نہیں سکتے، لیکن اپنے گھر میں بیٹھے اپنی ماں کو محبت کے نگاہ سے دیکھ کر حج مقبول کا ثواب تو حاصل کر سکتے ہیں۔ نماز فرض، فجر کی نماز پڑھ کر اشراق تک بیٹھ کر ذکر و اذکار میں لگے رہ کر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کے بھی ہم یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، حج و عمرہ کرا۔ حدیث میں قدسی میں آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انسان تو دن کے اول حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، میں تیرے لیے اس دن کی آخر تک کفایت کروں گا، کفالت کروں گا، اڈاپٹ کر لوں گا، یعنی تیری سب ضرورتوں کو پورا کر دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد موقع نکالیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، کب نکالیں گے موقع؟ چاش کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، جب گرم دوپہر ہو جائے، دوپہر ذرا تیز دھوپ ہو جائے، تقریباً 9 سے لے کر 11:30 بجے دن کا، اس وقت 2 رکعت پڑھ لے یا 12 رکعت نفل پڑھیں، بڑا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں، ہر جوڑ کا انسان کو روزانہ صبح کو صدقہ اتارنا چاہیے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا صدقہ کون ادا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک کام صدقہ ہے، اور چاش کی 2 رکعت ان سب کی طرف سے صدقہ ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے چاش کی 2 رکعتیں پابندی کر لی پڑھنے کی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ سمندر کے اوپر جو کف آتا ہے نا، اس کے برابر بھی اگر اس کے گناہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ چاش کی نماز کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں جس نے چاش کی نماز 12 رکعت پڑھ لی، اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک سونے کا محل بنا دے گا۔ اوابین کی بھی نماز ہے، مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مغرب کی 6 رکعتیں نفل پڑھ لی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مغرب کے بعد 20 رکعتیں نفل پڑھ لیں، اس کے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھر بنائے گا۔ آپ بولیں گے اشراق چاش کی نماز میں تو گھر مل ہی رہا ہے، اور اوابین میں کیوں؟ اوابین کی نماز سے گھر کے اندر برکت بھی ہوتی ہے، جیسے سورہ واقعہ پڑھنے سے ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز کا بھی آپ اہتمام کریں۔ اللہ فرماتے ہیں تہجد کے موقع پر کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو ایسے کو قرضہ دے جس کے پاس سب کچھ ہے، جو کنگال اور ظالم نہیں، صبح ہونے تک اس طرح فرماتا رہتا ہے۔ صحیحین کی روایتیں۔ نماز حاجت پڑھ لے، اگر آپ کو ضرورت ہے نماز حاجت کی نیت کر کے نماز حاجت پڑھ لے، استخارہ نماز پڑھ لے، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لے، بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ سارے زندگی میں اگر کوئی ایک مرتبہ نماز پڑھتا ہے، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم روز پڑھ سکتے ہیں تو روز پڑھ لو، اگر نہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ، نہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ، نہیں تو سال میں 1 مرتبہ، نہیں تو زندگی میں 1 مرتبہ نماز پڑھ لیا کرو۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، صلاۃ و تسبیح کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس وقت حالات بہت نازک ہیں، اس لیے سارے امت کے لیے آپ دعا کریں۔ نفل نماز میں عربی دعائیں کر سکتے ہیں۔ نفل نماز لمبی ہو سکتی ہے، طویل ہو سکتی ہے، کوئی مذاکرہ نہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں نفل نماز میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لوں، پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ نفل کے معنی زائد۔ وَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ،
اے نبی یہ تہجد کی نماز آپ کے لیے نفل ایک زائد نماز ہے. نفل نمازوں میں عربی دعاؤں کا اہتمام کر لے. رکوع میں چلے گئے, آپ کا جی چاہتا ہے درود شریف پڑھ لیں. استغفار پڑھنا ہے, 100 نہیں 500 مرتبہ پڑھے آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں. ربنا ظلمنا پڑھیں, سجدے میں جائیں تو پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے بہت پسند تھے, اللہ کو بہت پسند ہے, اس لیے تلاوت کے دوران اللہ تعالیٰ نے 14 سجدوں کی آیتیں بھی رکھی ہیں. نفل نمازوں میں چاہے آپ رکوع میں عربی میں دعا کرنا چاہے کر سکتے ہیں, سجدے میں چاہے کر لیجئے, تحیات میں بیٹھے کرنا چاہے کر لیجئے, قیام میں کھڑے ہونے کی حالت میں کرنا چاہے کر لیجئے, سجدہ لمبا کرنا چاہے کر لیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. نفل نمازوں کی بڑی فضیلت ہے. یہ رمضان کا مبارک موقع ہے, ان کے علاوہ بھی ہم نفل نمازیں پڑھنے کا اہتمام کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے, میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے. آپ کا آخری عمل بھی نمازی تھا. اسی کو ایک شاعر نے کہا, نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں, نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں, نماز عشق ادا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں. اے حسین و جمیل مسجدیں بنانے والو, اپنے خدا کے حضور ارادہ کر لو. اے مولا کریم, آپ نے جو تحفہ اپنے محبوب کو معراج کی رات عطا فرمایا تھا, ہم اس کی دل و جان سے قدر کریں گے, ورنہ زندگی بھر نماز کی پابندی کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھ نماز پنجگانہ, نہ کر کوئی بہانہ, اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. نماز ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے. نماز اللہ کے نبی فرماتے قرۃ عینی من الصلاۃ, نماز تو میری فی الصلاۃ, نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے. قرآن پڑھنا یا اپنے آپ کو نماز میں مشغول کر لینا, یہ بہترین فرمایا, یہ مومنین کی علامت بھی ہیں. نماز پڑھنا مومنین کی علامت ہیں, مومن کی صفات ہیں, مومنین کی شان ہے, مومن کی آن ہے, مومن کی بان ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, مومنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو اخیر میں یہ بات پھر دوبارہ آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں, نماز تراویح مکمل 20 رکعت پڑھنے کے بعد نوافل کا بھی آپ اہتمام کریں. بیٹھے بیٹھے وقت کوئی نماز کا نہیں ہے, آپ بیٹھے بیٹھے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھ سکتے ہیں, 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں, 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی, اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں, 2 رکعت اللہ سے صلاۃ الحاجت کی نماز, ضرورت کی نماز کا ارادہ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو